دوبارہ خوش آمدید. وقفے ہو جانے سے پہلے جنرل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ہماری کارکردگی اتنی بھی بری نہیں. انہوں نے چین کے حوالے سے ایک ریفرنس دیا. انہوں نے کہا کہ چائنا سے $35 بلین انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور یہ کم انویسٹمنٹ نہیں ہے, پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اسد عمر صاحب, آپ کو یہ نظر نہیں آتی؟ سر جی, جس وقت آئی پی پیز پہلی دفعہ پاکستان میں آئے نا, جب پرائیویٹ انویسٹر سے پاور پلانٹس لگوائے گئے, تو بینظیر بھٹو کی دوسری حکومت جو تھی محترمہ کی, یہ اس وقت ہوا تھا. اور اس کے بعد جو حکومت آئی میاں نواز شریف کی, انہوں نے کہا کہ جی ملک کو ڈبو دیا ان معاہدوں نے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو معاہدے انہوں نے منسوخی کی بھی بات کی تھی, وہ کورٹ میں بھی چلتے رہے. وہ 15% ڈالر ریٹرن کے اوپر پرائیویٹ انویسٹر کو ریٹرن دے رہے تھے. جو ابھی پالیسی تھی اس کے اندر جو تھرمل پروجیکٹس ہوتے تھے اس میں 15% ہی ریٹرن لگتا تھا. تھر کو خاص طور پہ انسینٹو دینے کے لیے 20% کا ریٹرن دیا گیا تھا. آپ کو پتا ہے ابھی جو انہوں نے چینج کی ہے پچھلے ماہ کیا ابھی کوئی 10-12 دن پہلے انہوں نے تبدیلی کی ہے, جو امپورٹڈ کوئلہ ہے اس کے اوپر ریٹرن 15% سے بڑھا کے 24.5% پہ لے گئے. دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور جو تھر کول ہے وہ 20% سے بڑھا کے 31.5% پہ لے گئے, اور یہ ڈالر ریٹرن ہے اور گارنٹیڈ ریٹرن ہے. یہ انویسٹمنٹ کے ریٹرن نہیں ہے, یہ ڈاکہ ہے. اگر اس قیمت کے اوپر آپ انویسٹمنٹ لے کے آئے تو وہ جو پچھلا آپ کا سرکولر ڈیٹ تھا وہ تو آپ بھول جائیں گے, جو آگے آپ طوفان کھڑا کرنے والے ہیں. تو خدا کا واسطہ اس قیمت کے اوپر انویسٹمنٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کی آپ یاد دوبارہ دلا رہے ہیں. ایک فارمولہ بتا دیں آپ. جواب دے دو نا جنرل صاحب, آپ جواب دے دو جی پلیز. سر, وہ 15% ریٹرن جو تھرمل پروجیکٹس کا ہے اس کے اوپر لفظوں میں نہیں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں ہو چکی ہے. 1996 کی پالیسی کے تحت ہوئی, 2002 کی پالیسی کے تحت ہوئی. پاکستان کے اس وقت ہزاروں میگا واٹ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے اس پالیسی کے مطابق, جس میں 15% ریٹرن ہوتا تھا. 60% بجلی اس سے دگنا ریٹرن کس کو دیا جا رہا ہے؟ اگر یہ ایسٹ انڈیا پالیسی نہیں ہے تو پھر کس؟ سر میں آپ کو بالکل صاف صاف بولوں گا, جب اس قسم کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. کیا یہ جو باہر اتنا سارے دولت ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہمارے سیاستدانوں نے, کیا اب وہ دولت جو ہے وہ انویسٹرز کے نام سے گھوم کے آئے گی یہ ریٹرن کے لیے؟ میں آپ کو ابھی جواب دے دیتا ہوں. جب نیپرا کی یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی تو میں بذات خود ذاتی طور پہ گیا تھا نیپرا کے اندر. وہاں میں نے سوالات بھی اٹھائے تھے, اعتراضات بھی. سنتے رہے نا سر, یہ 10 دن ہوئے ٹوٹل پاس ہوئے ہوئے. پہلا سیشن اسمبلی کا ہو رہا ہے, پہلی تقریر نیشنل اسمبلی میں جو میری ہوگی انشاءاللہ تعالی میرا آپ سے وعدہ ہے اس کے خلاف تقریر ہوگی. یہ جیسے میں نے بتایا ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے, اس کو نیپرا میں نے بتایا, میں نے اٹھایا تھا, نیشنل اسمبلی میں اٹھاؤں گا. اور سپریم جنرل کورٹ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ 4 حلقوں پہ جلسے کر سکتے ہیں, تو اتنا بڑا ایشو جو ہے اس پہ اوپر جلسے کیوں نہیں سر کرتے؟ بالکل, یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس میں جتنے بھی آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تمام لیے جائیں گے. سال پورے میں ضرورت محسوس نہیں کی گئی. سر 10 دن پہلے آپ نے پالیسی اپروو کی ہے. سر آپ سال کی بات کریں, 10 دن پہلے پالیسی اپروو کی. سر ملک کی تاریخ بھری پڑی ہے نا. ڈار صاحب خود کہہ رہے ہیں 200 ارب ڈالر جو ہیں سوئس بینکوں میں رکھے ہوئے پاکستانیوں کے. تو ڈار صاحب نے کہا, میں نے نہیں کہا. اس میں اسد عمر صاحب, اگر انویسٹر آپ کو 15 یا 20% پہ نہیں ملے گا تو گورنمنٹ کو زیادہ پروفٹ تو دینا پڑے گا. سر میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا, اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ اسی پاور جنریشن کے اندر اسی ملک کے اندر 15% ریٹرن کے اوپر ہو چکی ہے. کون سی مجبوری آ گئی تھی جس کے لیے ہمیں 30% ریٹرن دینے پڑ گئے؟ یہی تو میرا سوال ہے آپ سے. یا تو نہ ہوا ہوتا, یا تو انویسٹمنٹ نہ ہوئی ہوتی. 1996 میں تو پہلے تھے سر. 2012 تک 2013 تک پروجیکٹ لگتے رہے. 2002 کی جو پالیسی تھی اس کے لحاظ سے ایک پروجیکٹ, جس کا میں کمپنی جس کا چیف ایگزیکٹو تھا, اس کا پروجیکٹ 2010 کے اندر شروع ہوا ہے. ٹھیک.